اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ یوں فرمایا کہ ایسے لوگ ہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ حضرت لقمان حکیم جو مشہور حکیم ہے، اللہ رب العزت نے ان کے نام سے سورہ لقمان نازل فرمائی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور ان نصیحت کے اندر ایک نصیحت یہ تھی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے بیٹے، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اچھائی کا حکم کرنا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، اور اچھائی کا حکم کرنے اور برائی سے لوگوں کو روکنے میں جو بھی تم پر حالات آئے اس پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، اس لیے کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنے میں اور برائی سے لوگوں کو روکنے میں حالات کا آنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام جو سب سے زیادہ اچھائی پھیلانے والے تھے اور لوگوں کو غلط راستے سے روکنے والے تھے، ان پر سب سے زیادہ حالات آتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی اخفت فی اللہ ما لم یخاف احدا، کہ اس دین کے خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اتنا کسی پیغمبر اور رسول کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق سماج سے غلط کاموں کو ختم کرے، اور امت کے اندر اور سماج کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھائی کو پھیلانے کی ہم کوشش کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جو ترمذی شریف کے اندر آئی ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اچھائی کا حکم کرو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دیں گے، اور تم دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوئیں گی اس وقت۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حدیث مسلم شریف کے اندر آئی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق جب امت کے اندر غلط کام دیکھے تو اس کو زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے، یا کم از کم اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر انسان حق کے ساتھ بتایا جس ساتھیوں کہ امت کے اندر کتنے غلط کام ہو رہے۔ شادی بیاہ کی رسومات کو ہم دیکھیں، ہر گھر کے اندر یہی حالت ہے۔ ڈی جے باجے، جو شادی بیاہ صرف تھوڑی سی دیر کا کام ہے، اس کو اتنا طویل کر دیا گیا ہے آج کے زمانے میں کہ یہ ایک مصیبت اور ٹینشن بن گئی ہے۔ اس بات کے بارے میں ہم سوچیں کہ اس برائی کو ختم کون کرے گا؟ آج امت نے یہ سوچا ہے کہ یہ کام علماء اکرام کا کام ہے صرف، یا مؤذن حضرات کا ہے، یا مساجد کے ذمہ داران حضرات کا ہے۔ یہ کام میرے بھائیوں ہر ایک کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امتن، اللہ تعالیٰ نے امت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور امت کے اندر میں بھی، آپ بھی، اور تمام امت آتی ہے اس کے اندر۔ تو ہر امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو غلط راستے سے روکے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو تنزل آیا وہ اس طریقے سے آیا کہ بنی اسرائیل کے علماء ان کے غلط لوگوں کو جو ہے سمجھاتے تھے، جب وہ لوگ نہیں مانتے تو ان کے علماء یعنی سمجھانے والے لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑتے تھے، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے سارے کام ان کے ساتھ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان گنہگاروں کے دلوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کے دل بھی کیا کر دیے؟ بدل دیے، یعنی سارے کے سارے لوگوں کے دل گنہگار ہو گئے، اور ان پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی لعنت کی گئی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک انسان اپنی طاقت کے مطابق امت سے جو ہے غلط کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمانوں کے اندر شراب کا رواج بہت زیادہ ہے،
مسلمانوں کے اندر جوئے کا رواج بہت زیادہ ہے، اور ہماری شادی بیاہ اس طریقے کی ہونے لگی ہے جس ساتھیوں کہ یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ شادی ہماری ہو رہی ہے یا غیروں کی ہو رہی ہے۔ یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کامیاب کرے گا۔ اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھو ترجمہ سنو آپ، وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ اچھائی کا حکم کرے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ اللہ فرماتے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے، اور اس میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کی طرح فرقے میں مت بڑھ جانا، کیونکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، تورات اور انجیل آ چکی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامات اس کے اندر موجود تھی، اس کے باوجود بھی عزیز ساتھیوں وہ لوگ اختلاف کے اندر پڑ گئے اور فرقہ بازی میں پڑ گئے۔ اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ تو ان کا حال ہے، اس لیے امت کو فرمایا مسلمانوں کو کہ تم ہرگز ایسا مت کرو۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قیامت کے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو بڑا سخت دن ہے، جو بالکل سیاہ ہوں گے، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو سفید ہوں گے۔ اب سفید چہرے کس کے ہوں گے اور سیاہ چہرے کس کے ہوں گے، اس کے بارے میں تفسیر کے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے، یعنی جو لوگ قرآن حدیث پر چلتے ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، اور جو لوگ اہل بدعت ہے ان کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے۔ اچھا، سیاہ ہونے سے اور سفید ہونے سے مراد یہ ہے، سفید ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا چہرہ نور ایمانی کی وجہ سے چمکدار ہوگا اور وہ خوش و خرم ہوں گے، اور چہرے کے سیاہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ کفر کی تاریکی کی وجہ سے ان کے چہرے پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں، جیسے کہ تفسیر قرطبی میں نقل کیا گیا ہے، کہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے ان سے مراد انصار اور مہاجرین ہے، اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے یعنی جن پر ذلت اور رسوائی ہوگی، یہ قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ ہے۔ لیکن بہتر بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت کرے، تمام لوگوں کے چہرے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، اور جتنے بھی ایمان والے بندے ہیں تمام کے تمام لوگوں کے چہرے بالکل خوش و خرم ہوں گے اور چمکدار ہوں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا کہ دیکھو مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ تو جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی، اس وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور تم اس کا مزہ چکھو۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں جن کے چہرے چمکدار ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کے سارے یہ آیت آپ حضرات کے سامنے جو ہے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے اندر یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ امت کو چاہیے کہ فرقہ واریت سے پاک رہے اور جو ہے اپنی آخرت کی فکر کرے۔ دیکھو اب جو ہے ترجمہ سنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت بنو، تفرقوا، جو الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی، یعنی تورات انجیل موجود تھے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بھاری عذاب ہے۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اس دن یعنی قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب سفید ہونے سے اور سیاہ ہونے سے یعنی کالے ہونے سے مراد کیا ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے، ان سے کیا کہا جائے گا، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تمہارے ایمان لانے کے بعد، یعنی تمہارے سامنے ایمان کی تمام علامتیں موجود تھی، اس کے باوجود بھی تم نے کفر کو اختیار کیا، تو پھر کیا کرو، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو تم عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ،
اور یقیناً وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے یعنی چمکدار ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور یہ اللہ کی آیاتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود غلط کام کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمان کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر کل نقل کی جائے گی۔